سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی سوال و جواب کے اس پروگرام میں میں نسیم اختر آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی کے شعبہ علمی کے انچارج، ایک نوجوان دانشور، جناب مفتی محمد فہیم اختر ندوی صاحب۔ میں اپنے مہمان کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں، شکریہ۔ اور آغاز کرتا ہوں ایک سوال سے جسے بھیجا ہے جناب ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے بھٹکل سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جذبات سے مغلوب ہو کر یا غصے کی حالت میں یا شراب کے نشے میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں، یہاں کن صورتوں میں طلاق واقع ہوگی؟ سوال بہت ہی پیچیدہ ہے اور بہت گمبھیر بھی ہے، اور آج ہمارے سماج کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ سوال میں 3 باتیں پوچھی گئی ہیں: غصے میں آ کر طلاق دینا، جذبات سے مغلوب ہو کر طلاق دینا، اور نشے کی حالت میں طلاق دینا۔ دیکھیے، میں اس سے پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں، ناظرین اس بات سے واقف ہوں گے کہ اسلام میں طلاق کی گنجائش ہے بھی، اور طلاق کو ناپسند بھی کیا گیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ طلاق نہ ہو، جو بھی شادی ہو اس کے اندر پائیداری آئے، میاں بیوی مل جل کر خوشگوار زندگی گزاریں، تبھی ان دونوں سے جو بچے ہوں گے ان کی بہترین تربیت ہو سکے گی اور گھر مضبوط ہو سکے گا۔ گھر مضبوط ہوگا تو سماج میں مضبوطی آئے گی۔ لیکن کچھ جگہوں پر اور کچھ گھروں میں طلاق ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ انسانوں کے مزاج میں فرق ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مزاج میں جوڑ نہیں بیٹھتا ہے، میل ملاپ نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کا ایک پروسیس رکھا ہے اسلام نے۔ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، ان مراحل سے گزرنے کے بعد طلاق ایک ضرورت کے طور پر دینے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو اس طرح دینا چاہیے، سوچ سمجھ کر پورے اطمینان سے، تمام کوششوں اور مشوروں کے بعد طلاق ایک بار دے دی جائے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے سماج میں آج کہ غصہ کسی اور بات پر آیا، بازار میں، کاروبار میں، کہیں دوست سے کچھ انبن ہو گئی، اور جب گھر واپس آئے تو اس غصے کا نزلہ اترا اپنی بیوی پر۔ وہاں چھوٹی سی بات پر کبھی دیکھا کہ کھانا صحیح نہیں بنا ہے، کبھی دیکھا کہ مزاج کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا ہے، غصہ کہیں اور کا تھا، اتر گیا یہاں، اور فوراً غصے میں آ کر انہوں نے طلاق دے دیا۔ جب غصے کا نشہ اترا، غصہ تھما، تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ وہ اپنی بیوی سے علیحدہ نہیں رہنا چاہتا، نہ بیوی الگ رہنا چاہتی ہے، کوئی انبن نہیں ہے گھر میں، وقتی ایک بات تھی، غصے میں آ کر طلاق دے دی انہوں نے۔ اب وہ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، دوڑتے ہیں مفتی کے پاس، دارالافتاء میں عالم کے پاس، کیا کریں؟ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ طلاق اس انداز سے دینا ہی نہیں چاہیے۔ طلاق بالکل آخری درجے کی ایک ضرورت ہے، اس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس طرح طلاق دینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دے گا تو طلاق تو ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح غلطی کا شکار ہو جاتا ہے تو بھی اس کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایک طلاق دے تاکہ گنجائش باقی رہے۔ غصہ جب ختم ہوا، وہ چاہے اپنی بیوی کو گھر میں رکھنا، تو اس کے لیے گنجائش ہو، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، بیوی کے ساتھ بیوی کی طرح رہنا شروع کر دے، یا منہ سے بول دے کہ میں بیوی کو واپس لیتا ہوں۔ اس کو رجوع کہتے ہیں، رجعت کرنا، اور رجوع ہو جائے گا ایک طلاق میں۔ لیکن اگر اس نے 3 طلاق دے دی، آج جہالت اور نادانی میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جذبات سے مغلوب ہو کر غصہ دینا، میں سمجھتا ہوں جذبات سے مغلوب ہونے کا مسئلہ بھی غصے ہی والا مسئلہ ہے۔ جذبات کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یہ تو کسی مرد کی مردانگی کی بات تو ہے نہیں کہ وہ غصے میں اور جذبات میں اپنے آپ پہ کنٹرول کھو دے، پھر وہ مرد ہی کیا ہے۔ اسلام نے طلاق دینے کی گنجائش مرد کے ہاتھ میں رکھی اور عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھی، عورت کے لیے دوسرے راستے رکھے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ اسلام، بلکہ اللہ یہ جانتا ہے کہ اس نے عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے، اسی لیے اس کو دنیا چلانے کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، گھر میں بھی اس کو نگراں سرپرست بنایا گیا ہے۔ عورتوں کو دوسری خوبیاں دی گئی ہیں، بعض خوبیاں عورتوں کی مردوں سے بڑھ کر ہیں،
لیکن اس معاملے میں مرد کو اس بات کا زیادہ ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے. اگر وہ اس طرح چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر یا جذبات میں مغلوب ہو کر طلاق دے دے تو وہ مردوں کا کام نہیں کر رہا ہے, لیکن طلاق تو بہرحال ہو جائے گی. اب سوال کا تیسرا حصہ جو نشے سے متعلق طلاق کا ہے, یہ آج کچھ زیادہ اہمیت اختیار کر رہا ہے یہ سوال, اور اس لیے بھی کہ ابھی کچھ دن پہلے اس طرح کا واقعہ ایک پیش آیا بھی اپنے ملک کے ایک حصے میں کہ نشے میں آ کر ایک شخص نے طلاق دی اور پھر بعد میں مسئلہ بنا, سماج کے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا, اس نے کہیں سے فتویٰ حاصل کیا کہ طلاق نہیں ہوئی. تو نشے کی حالت میں طلاق دینے کا جہاں تک سوال ہے, اس میں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ خود نشہ غلط چیز ہے, اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے, اس کو حرام قرار دیا ہے, اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. اسلام کے ماننے والوں میں یہ بات تصور ہی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی شخص نشہ کرتا ہو اور شراب پیتا ہو یا کوئی بھی نشہ کرتا ہو, اس لیے کہ وہ تو سراسر تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے, اس کے خاندان کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے, اس کی صحت کے لیے, اس کے فیوچر اور مستقبل کے لیے. تو نشہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب اگر کسی نے نافرمانی کی, غلطی کی یا نشہ کر لیا, اس نشے میں کی حالت میں آ کر اس نے طلاق دے دی, بعد میں نشہ اترا تو پھر وہی مسئلہ, وہ تو اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے. کوئی ایسی گھر میں انبن ہوئی نہیں ہے کہ دونوں رہ ہی نہیں سکتے ہو, ناممکن ہو گیا ہو نباہ, وقتی اثر تھا نشے کا. تو اس مسئلے میں ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے حدیث کی روشنی میں کہ طلاق ہو جاتی ہے, اور وہ اس کا فتویٰ دیتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی. لیکن صحابہ کرام کے زمانے سے اب تک کچھ علماء جو بڑے بڑے ہیں ان کی یہ رائے رہی ہے کہ طلاق نشے کی حالت میں نہیں ہوگی, اور دلیلیں دونوں طرف ہیں. حدیث کے اندر, قرآن میں اس مسئلے پر بات نہیں ہے طلاق, نشے کی طلاق کے بارے میں, حدیث میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہے. تو جو جن دوسرے علماء کی رائے تھی کہ طلاق نہیں ہوتی نشے کی حالت میں, اس رائے کو بعض مسلم ملکوں نے اختیار کیا. وہ علماء کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے مشہور تیسرے خلیفہ, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کی رائے ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کی رائے ہے. اور کئی فقہا ہیں, احناف فقہائے حنفیہ, حنفی مسلک کے ماننے والے جو ہندوستان میں ہیں, ان میں بھی محمد بن مسلمہ, امام کرخی, امام طحاوی, ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی ہے. ہندوستان کے علماء میں کسی کی رائے؟ ہندوستان کے علماء تو اسی رائے کے ماننے والے تھے کہ طلاق ہو جاتی ہے, لیکن ہندوستان میں اسلامک فقہ اکیڈمی جو بہت بڑا ادارہ ہے مسلم علماء و فقہا کا, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں نشے کی لت بہت بڑھتی جا رہی ہے, گاؤں دیہات میں تو زیادہ ہے, لوگ ہمارے بہار کی طرف کے علاقے میں تاڑی پیتے ہیں اور پی کر آ کر طلاق دے دیتے ہیں, وہ روز کا معمول ان کا بن جاتا ہے, طلاق کھیل تماشا بنا ہوا ہے. تو اسلام اس کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے کہ طلاق کو کھیل تماشا بنایا جائے, لیکن اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہا ہے, بیوی جدا ہو جا رہی ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب دوسرے علماء کی یہ رائے موجود ہے تو جہاں پر رائے کا اختلاف اور فرق ہو, وہاں پر اپنے حالات کے لحاظ سے جو رائے زیادہ سوٹ کرے, جس سے مسئلہ حل ہوتا ہو, اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. تو ہندوستان کی فقہ اکیڈمی نے اس مسئلے پر سیمینار کیا, اور انہوں نے یہ رکھا کہ طلاق نشے کی حالت میں جو لوگ دیتے ہیں اس کی سزا بیوی کو بھگتنی پڑ جاتی ہے, شوہر کو تو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے سماج میں مرد کی شادی آسانی سے ہو جاتی ہے, عورت کی شادی بہت مشکل ہے. پہلی شادی تو مشکل ہو رہی ہے, کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کی شادی تو اور بھی مشکل ہے. اس لیے ہمارے علماء نے اس پہلو سے غور کیا کہ ہم دلیلوں کو نہیں دیکھتے, دلیلیں دونوں طرف ہیں, ہم آج کے حالات میں کون سی رائے زیادہ مناسب ہے اس کو ہم دیکھیں. چنانچہ ہمارے یہاں فقہ اکیڈمی کے سیمینار میں خود اسلامک فقہ اکیڈمی کے فاؤنڈر, بانی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر اور چیف قاضی امارت شریعہ بہار اڑیسہ کے, اور ہندوستان میں اسلامی شریعت کے بہت ہی مستند شخصیت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی, مولانا نظام الدین صاحب جو اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں, اور بھی کئی علماء, ان سب کی رائے بنی کہ نشے کی طلاق, نشہ اگر اتنا ہے کہ اس کا ہوش و حواس نہیں باقی رہتا, کچھ نہیں سمجھ پاتا, تو اس حالت میں دی گئی طلاق نہیں ہوگی. لیکن خود فقہ اکیڈمی کے سیمینار میں کچھ دوسرے علماء کی رائے یہ رہی کہ ہم اس رائے کو اختیار نہیں کرتے, اس سے نشے کی لت اور بڑھے گی, لوگوں کو ترغیب ہو جائے گی کہ چلو اب تو طلاق بھی نہیں ہوتی اور نشہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہی اسی رائے کو مانتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی. تو ڈسپیوٹ رہا اس پہ, دونوں رائے باقی رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نشے کی لت کو ختم کرنا چاہیے, اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے, لوگوں میں بیداری لانی چاہیے کہ نشہ نہ ہو. اگر نشے کی حالت میں کہیں طلاق ہو گئی ہے
تو کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی جو فیصلے میں تو نہیں آئی لیکن مجھے اچھی لگتی ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ شوہر جس نے نشہ کر کے طلاق دیا ہے اگر وہ اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرتا، کھانا خرچہ وہ دیتا ہے، اچھی طرح رکھتا ہے، اور ایک وقتی بات تھی کہ نشہ کیا تھا اس نے اور طلاق دے دی، اب اس کو احساس ہو گیا ہے اور وہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، تو اس میں تو وہ رائے اختیار کر لی جائے کہ طلاق نہیں ہوئی، ان دونوں کو رہنے دیا جائے۔ لیکن اگر کیس دوسرا ہے، شوہر ایسا ہے جو ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے بیوی کو، کھانا خرچہ نہیں دیتا ہے، اب بیوی کو طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، اب نشہ کر کے وہ آیا تھا اس نے اور طلاق دے دی، تو اس میں تو بیوی کو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک موقع ملا ہے۔ اب اگر کہہ دیں کہ تم نے جو طلاق دیا وہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر بیوی اس کے ظلم کا شکار ہوتی رہے، ورنہ وہ طلاق کے لیے دارالقضا جائے، پنچایت جائے اور کہاں کہاں لمبا پروسیس اختیار کرنا پڑے اس کو۔ تو ایسے شوہر کے لیے تو اس رائے کو اختیار کرنی چاہیے اور فتویٰ یہ دینی چاہیے کہ تمہارے یہاں طلاق ہو گئی۔ یہ اسلامی قانون کے اندر لچک ہے، نرمی ہے کہ حالات کو مسائل کو حل کرنے کے لیے الگ الگ رائے اختیار کی جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اپنی گوناگوں مشغولیات کے باوجود، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا دینی سوال و جواب کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں شرکت کرنا تو آپ اپنے خط ہم تک ضرور بھیجیں، اور اپنے خط میں آپ اپنے ایڈریس لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اس کا جواب دیں۔ خط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in۔ اور کل اسی وقت آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج آپ کے سامنے
ایک اہم موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں. یہ موضوع ہر انسان کی زندگی سے اس کا تعلق ہے اور وہ ہے تربیت اولاد. اولاد کی تربیت ایک اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس اولاد ہوں اور تربیت کرنے میں کیا کیا مراحل اور کیا کیا مشاکل پیش آتے ہیں، بچے بڑے ہونے کے بعد کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں، اپنے ہر وطن میں محسوس کرتا ہے. تربیت اولاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اولاد کی تربیت کے مسئلے میں اولاد کو صحیح ڈگر پر اگر لے جانا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ ماں کا صحیح انتخاب. نیک ماں، تعلیم یافتہ ماں، وہ ماں جو بچے کو صحیح تربیت دے سکے، وہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت میں کئی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. محترم ناظرین، انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور یہ انسان جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہر ماحول سے، ہر اپنی فضا سے متاثر ہوتا ہے. جو بچہ جس زبان کے ماحول میں پلتا ہے، جن اخلاق اور معاشرات میں جیتا ہے، بڑھتا ہے، انہی اخلاق، انہی معاشرتی آداب، انہی زبان پر اس کی اگلی نشو نما بھی ہوتی ہے اور اسی پر وہ چلتا رہتا ہے اور بڑھتے رہتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف ایک حدیث میں اشارہ فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر انسان، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. وہ اللہ کی فطرت، جس فطرت پر تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو پیدا کیا، جس پر کسی بھی مخلوق، جس کی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی پیدائش میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس ماحول سے متاثر ہوتا ہے، جس ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی نشوونما ہوتی ہے، اس ماحول سے وہ بچہ ضرور متاثر ہوتا ہے. تعلیم اور تربیت کے ضرور اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. تو لہذا اگر انسان کسی اچھے ماحول میں پلے اور بڑھے تو آپ اس ماحول کے اثرات ضرور اس شخصیت پر دیکھیں گے، اور اگر برے ماحول میں اس کی نشوونما ہوئی تو اس برے ماحول کے اثرات ضرور آپ اس کے اندر پائیں گے. ناموں سے کافی فرق پڑتا ہے. تو لہذا ایک باپ کے لیے
جو اچھے لڑکے کا، اچھے بیٹے کا باپ بننا چاہتا ہے، جو اس کے حقوق ہیں، بچے کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں یہ بھی ایک حق ہے کہ وہ اچھا نام رکھے، برے نام کا انتخاب نہ کرے۔ اولاد کے درمیان انصاف، عدل، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بچوں کے درمیان بغض و عداوت، یا ایسی چیز جس کی وجہ سے یہ سمجھتے تصور آنے لگے بچوں کے درمیان کوئی ایسا تأثر نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بچہ یہ سمجھنے لگے کہ میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں، میرا اتنا خیال نہیں کرتے جیسا میرے فلاں بھائی کا یا میرے فلاں بہن کا خیال کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تمہارے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس بیٹے کو کچھ زمین تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر گواہ بنیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے تمہاری تمام اولاد کو یہ تحفے دے رہے ہو یا ہے کہ اس بچے کے ساتھ خاص ہے؟ تو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں صرف اس بیٹے کو یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہاری اطاعت اور فرما برداری میں یکساں رہیں تو تمہارا سلوک بھی ان بچوں کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ انصاف کرو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہرگز گواہی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ انکار کیا کہ میں ایسے ظلم کی چیزوں پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو لہذا اگر آپ کسی بچے کے ساتھ کوئی خاص سلوک کر رہے ہیں اور دوسرے بچے کی اس میں حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ ضرور یہ ہوگا کہ بچہ اپنے لیے کمتری اور اپنے اندر احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور محسوس کرے گا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو لہذا اسلام کا یہ حکم ہے کہ اپنے سارے بچوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ سلوک کرو، بلکہ اگر آپ اپنے کسی بچے کو چوم رہے ہیں، اس کا بوسہ لے رہے ہیں، اور دوسرا بچہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بوسہ لے رہے ہیں، تو آپ پر فرض ہے، آپ کو چاہیے کہ اس دوسرے بچے کا بھی بوسہ لیں، تاکہ اس کے اندر اس کے دل میں یہ تأثر نہ ہو کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک ہو رہا ہے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت میں جس چیز کا اہم خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں صحیح عقیدے کو ڈالیں، اللہ تعالی کے تصور کو ان کے دلوں میں جاگزی کریں، اللہ کی وحدانیت کو ان کے دل میں جاگزی کریں۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھوت پریت اور تاریکی اور اوہام اور غلط چیزوں سے ڈراتے ہیں، فلاں شیر سے، فلاں بلی سے، فلاں بندر سے، اور یہ ڈر بڑے ہونے کے بعد بھی بچے کے دل میں موجود رہتا ہے، جس کے بڑے بھیانک نتائج ہیں۔ اس کے بجائے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی اور بیویوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کو بٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو بٹھاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہر ایک انسان کے ذہن میں رہے، ہر بچے کے دل میں بٹھایا جائے کہ ایک اللہ ہے، ایک پروردگار ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہر ایک کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ عالم الغیب ہے،
ہمارے دلوں میں جو چیز کھٹکتی ہے، ہمارے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسوں سے بھی وہ باخبر ہے۔ ہم اگر ایمان باللہ کہ اس عقیدے کو ہر بچے کے دل میں بٹھائیں تو ضرور بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات ہوں گے، اور وہ بچہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ کوئی بھی غلط کام کرے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے بچے کی تربیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالے، سیرت آسان الفاظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے واقعات کو بچوں کو سنائے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، یہ بڑے لوگ جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ان کے واقعات کو بچے کے ہر مرحلے میں اس کی عمر کا خیال کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ڈالیں، اس کو سنائیں۔ آج ہم بچوں کے درمیان اور ٹی وی کے درمیان کوئی حاجز نہیں رکھتے۔ بچہ کہانی دیکھتا ہے تو ٹی وی میں، بچہ اگر لطف لینا ہے، تفریح کرنا ہے تو ٹی وی میں، اور اس ٹی وی کے کیا کیا غلط اثرات ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بڑی گندی چیزیں ماں باپ اور چھوٹے بچے، جوان بچے، بوڑھے سب مل کر دیکھتے ہیں۔ اب بتائیے اس غلط عمل کا کتنا برا اثر اس بچے پر نہیں ہوگا جو بالکل 6 سال کا، 4 سال کا، 3 سال کا بچہ ہے، جو دیکھتا ہے کہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور غلط فاحشات کے کام ہو رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کیا اس بچے پر وہ اثر نہیں ہوگا؟ اس کے دل پر اس کے تمام آثار کیا جاگزی نہیں ہوں گے؟ جی ہاں، بالکل ضرور اس کے آثار ہوں گے۔ اور اگر آج ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں اور بڑے ہو کر یہ بچے ہماری سرکشی کرنے لگیں اور غلط کام کرنے لگیں، دہشت گردی کرنے لگیں، تو اس کے آثار اور اس کے ثمرات ہم کو بھگتنے پڑیں گے، ہم کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ میرے محترم دوستو، محترم ناظرین، اولاد کی تربیت اہم مسئلہ ہے۔ جب تک ہم ان کو اسلامی تربیت نہیں دیں گے، اسلامی ماحول مہیا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ بچے ہرگز اسلامی روش پر قائم نہیں ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم ان کو دے دیں تو وہی کافی ہے۔ ہرگز نہیں میرے محترم بھائیوں، آج کے ماحول میں جہاں ہر جگہ دنیا کا فتنہ ہے، دنیاوی زیب و آرائش ہر جگہ پیش کیے جاتے ہیں، دنیا کی چیز کو ہر جگہ ترجیح دی جا رہی ہے، دنیاوی تعلیم کو ہر جگہ ترجیح دی جا رہی ہے، وہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ میں دینی تعلیم کے لیے یہ نہیں کہتا کہ صرف وہ قرآن کے کچھ حروف پڑھ لیں، قرآن کے کچھ سورے یاد کر لیں، بلکہ دین کیا چیز ہے، ہمارا رب کون ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے اساسی تعلیمات کیا ہیں، تمام چیزیں سکھانا ہم پر فرض ہے۔ اسلام کے واجبات بچوں کو سکھانا فرض ہے۔ کبائر گناہیں کیا ہیں، غلط چیزیں کیا ہیں، وہ گندے اخلاق کیا ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر بچے کے دل میں جاگزی ہونا چاہیے۔ تو لہذا ہر بچے کو اپنے اپنے مرحلے میں اچھی چیزوں کی عادت ڈالنا اور بری چیزوں سے روکنا، بری چیزوں